الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں کو طلاق دے دو جن کو تم نے ہاتھ نہیں لگایا اور ان کا مہر مقرر نہیں کیا۔ ہاں، ان کو رخصتی کے وقت ضرور کچھ دو، اگر وہ صاحب وسعت ہے تو وہ اس کے مطابق دے، اور اگر تنگ دست ہے تو اس کے مطابق دے، اور یہ عام دستور کے مطابق دیا جائے۔ نیکی کرنے والوں پر یہ واجب ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کیا ہوا ہو تو پھر اس کا نصف تم ان کو ادا کرو جو تم نے مقرر کیا ہے۔ ہاں، اگر وہ عورتیں تم کو معاف کر دیں یا وہ زیادہ دے دیں جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اور اسے، اور اے مردو، تمہارا یہ زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کرنے کو نہ بھولو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ جس طرح آپ کو بتایا کہ بیوی اور خامند کا جو تعلق ہے یہ اتنا اہم اور اتنا خاص تعلق ہے کہ اس میں فرائض اور حقوق کے بہت سے پہلو ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بڑی وضاحت سے ہدایت فرمائی۔ گزشتہ بیانوں میں ان کے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جب ان کے خامند فوت ہو جائیں تو عورتوں کو اس تعلق کی خاطر سوگ منانا چاہیے، اور 4 مہینے اور 10 دن اپنے خامند کے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، اور خوشبو، دنداسا، سرخی، پاؤڈر نہیں لگانا چاہیے، اور اچھے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، اور کوئی بناؤ سنگار نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے اعمال سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ وہ اپنے خامند کی جدائی سے غمزدہ ہیں، خواہ وہ کتنا ہی ناکارہ، پاگل اور بیوقوف خامند ہو، لیکن اس زندگی کی اہمیت کے اظہار کے لیے ان کے لیے یہ سوگ ضروری منانا ہے، اور یہ فرض ہے۔ اس طرح پھر آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو مردوں پر بھی یہ واجب ہے کہ وہ بھی اپنے بھائی کا سوگ منائیں، اور وہ 4 مہینے اور 10 دن تک اس عورت کے ساتھ کوئی کھلا راہ و رسم نہ رکھیں، اگرچہ اس کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہیں، اگر ان کو یہ خطرہ بھی ہو کہ یہ ہاتھ سے نکل جائے گی اور انہیں نکاح کی سخت ضرورت بھی ہو اور ایسے واقعات بھی ہوں، پھر بھی یہ ان پر فرض ہے اور لازم ہے کہ وہ کھلم کھلا اس کے پاس پیغام نہ بھیجیں۔ ہاں، خفیہ طور پر اشارے سے اسے سمجھا سکتے ہیں کہ عدت گزرنے کے بعد وہ اسے نکاح کر لے، اور اگر دل میں وہ یہ خیال رکھیں تو اس کے لیے ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اور یہ بتایا گیا کہ تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اس لیے تمہیں ہر عمل ایسا کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہو اور اس کے حکم کے مطابق ہو۔ یہ جو بیان اللہ تعالیٰ کا بیان کیا ہے یہ نئے معاملات کے متعلق ہے جس کا پہلے ذکر نہیں ہوا، اور یہ اس وقت نازل ہوا جب ایک انصاری نے بنی حنیفیہ کی ایک عورت سے شادی کی، نکاح کیا تو اس کے ساتھ تخیلہ سے پہلے ہی اسے طلاق دے دی۔ اب یہ حیرانگی ہوئی کہ اس کا معاملہ کس طرح نمٹایا جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت نازل ہوئی کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ایسی عورت کو طلاق دے دو جس کے ساتھ تم نے نکاح کیا ہے اور تم نے اسے ہاتھ نہیں لگایا اور اس کا مہر بھی مقرر نہیں کیا۔ ہاں، جب اسے رخصت کرو تو خالی ہاتھ رخصت نہ کرو، اسے کچھ دے کر رخصت کرو تاکہ معاملات درست رہیں، اور دستور کے مطابق دو۔ صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ یہ دینا جو عام دستور کے مطابق ہے یہ ایک جوڑا کپڑوں کا ہے جس میں دوپٹہ، شلوار اور قمیض ہو، اور ان کے جوڑے کی قیمت ایسی ہو جو کہ دینے والے کی حیثیت کے مطابق ہو۔ اس کے ساتھ یہ فرمایا گیا کہ اگر ایسی عورت کو تم نے طلاق دے دی کہ جس کے ساتھ تم نے نکاح کیا اور اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا،
لیکن اس کا مہر مقرر کر چکے ہو تو پھر اس مہر کا نصف تم نے اس عورت کو دینا ہے، اور اگر عورت اس نصف مہر کو بھی معاف کر دے اس کی بھی اجازت ہے۔ عورت کسی وجہ سے مہر چھوڑ دے یا مرد کسی وجہ سے نصف کی بجائے پورے کا پورا مہر ادا کر دے تو یہ دونوں باتیں اچھائی اور پرہیزگاری میں داخل ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اور یہ حکم ہوا کہ دیکھو یہ طلاق کی نوبت اس وقت آتی ہے جب انتہائی مخالفت ہو جاتی ہے اور مشکل وقت آ جاتا ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی آپس میں اس طرح جدائی اختیار کرو کہ جو اچھے طریقے سے ہو، اور یہ ایسے طریقے سے ہوتا ہے کہ معاشرتی تعلقات قائم رہیں۔ صرف بیوی اور خاوند کا تعلق ہی نہیں ہوتا بلکہ معاشرہ کے دیگر افراد بھی اس سے متعلق ہوتے ہیں۔ بیوی کی بھی برادری ہوتی ہے اور خاوند کی بھی برادری ہوتی ہے۔ اگر ان کی نہایت خراب طریقے سے ہو تو پھر دونوں برادریوں میں ناراضگی اور خفگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور معاشرے میں گروہ بندیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے حکم ہوا کہ رخصت اس طریقے سے کرو تاکہ تمہارا اسلامی بھائی چارہ اور اخوت قائم رہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے ان احکام سے انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام کس قدر محبت، اخلاص، رواداری اور باہمی ہمدردی کا مذہب ہے۔ دنیا کی کوئی تہذیب یا مذہب اس قسم کی تعلیم نہیں دیتا کہ انتہائی خفگی کے وقت بھی، انتہائی غصے کی حالت میں بھی اور علیحدگی جیسے اقدام کے وقت بھی اس طرح ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھا جائے اور تعلقات کا لحاظ رکھ کر جدائی اختیار کی جائے۔ یہ صرف اسلام کی ہی برکت اور فیض ہے کہ انتہائی اقدام کے وقت بھی لطف و احسان کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام اخلاق کا، محبت کا اور باہمی ہمدردی کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ہدایت فرمائی کہ وہ ہر معاملہ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ لطف و کرم اور محبت کریں۔ مخلوق کے ساتھ اس ہمدردی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی عبادت قرار دیا ہے اور سب سے زیادہ پسند فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا، کیا بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ تو کس طرح بھوکا رہ سکتا ہے، تو دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا جو تیرے پاس تھا، جس کا تجھے علم تھا، اس کو تم نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اس کو کھانا کھلانا مجھے کھانا کھلانا تھا۔ پھر دوسرے بندے سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے شخص میں بیمار تھا، میری بیمار پرسی کے لیے کیوں نہیں آیا؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ تو کس طرح بیمار ہو سکتا ہے، تو خود مالک اور خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا جو تیرے علم میں تھا، اور تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا تو وہ میری بیمار پرسی تھی۔ یہ ہمدردی کے اسباب ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ اس طرح ازواجی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے باہمی ہمدردی اور محبت کا سبق سکھایا کہ دیکھو ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی کو مت چھوڑو۔ اگرچہ شیطان نے تمہارے دل میں زبردست غصہ اور خفگی پیدا کر دی ہے، لیکن پھر بھی تم نے لطف و احسان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم یاد رکھو کہ مالک الملک نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی قائم رکھو تاکہ تمہاری وجہ سے معاشرے میں ناراضگی، خفگی، خرابی اور دوری پیدا نہ ہو۔ سامعین کرام، آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ یہ ہمت اور یہ کام وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے دل و دماغ روشن ہو۔ جس کے دل و دماغ شیطان کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہوں، وہ کبھی سخی نہیں ہوگا، وہ کنجوس ہوگا، وہ کبھی رحم دل نہیں ہوگا، وہ ظالم ہوگا، وہ کبھی نرم دل انسان نہیں ہوگا بلکہ سنگ دل ہوگا، وہ اچھائی کرنے والا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ برائی کرنے والا ہوگا۔ اچھائی وہی کر سکتا ہے، سخاوت وہی کر سکتا ہے، رحم و کرم وہی کر سکتا ہے جس کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں اور جسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے۔ اس اچھائی سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور اس کے راضی ہونے پر مجھے دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفرازی ملے گی، اور یہ برائی ہے، اس برائی پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اور اس ناراضگی پر میرے دونوں جہان غرق ہوں گے۔ جس طرح پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہ دل و دماغ کی روشنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہوتی ہے، جس طرح بلب کی نسبت پاور ہاؤس سے ہوتی ہے، اس میں روشنی آ جاتی ہے اور اسی روشنی سے وہ ماحول کو روشن کر دیتا ہے، اسی طرح جن لوگوں کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جاتی ہے، ان کے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں اور اس روشنی کی بدولت اور اس کی برکت سے ہر وہ کام کرتے ہیں جو اچھا ہوتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اگرچہ شیطان ان کے نفس کو قابو کر کے انہیں ظلم کے لیے، غصے کے لیے، جنگ کے لیے، خفگی کے لیے
برائی کے لیے کتنا ہی مجبور کرے لیکن وہ اس کے خلاف جہاد کر کے وہ کام کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ نسبت سے عظمت ملتی ہے اور خدمت سے نعمت ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو انسان بھی مرے، اگر مرتے وقت اس نے کلمہ پڑھا اور اس کلمے پر ہی اس کی موت ہوئی تو وہ یقیناً جنتی ہے، اس لیے کہ مرتے وقت اس نے اعلان کر دیا کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگروں کے حالات پڑھے ہوں کہ جس وقت وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول سے قلبی نسبت قائم کر لی تو وہ اسی وقت قتل کر دیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت عطا فرما دی، اس لیے کہ ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کے رسول سے قائم ہو گئی تھی، اگرچہ انہوں نے اس وقت نہ کوئی عمل کیا تھا، نہ کوئی عبادت کی تھی، نہ ہی کوئی نیکی کی تھی اور نہ ہی کوئی صدقہ کیا تھا، وہ تو ایمان لاتے ہی قتل ہو گئے، لیکن یہ اس نسبت کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فوراً جنت میں بھیج دیا۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو دونوں جہاں میں سرخرو اور سرفراز کرتی ہے، اور اس کی برکت سے انسان سلامتی ایمان سے زندگی کا سفر طے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے اور اسی پر زور دیا جاتا ہے۔ وہ سارے لوگ جو ہمارے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں یا ہم سے دنیا اور آخرت کے متعلق کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، انہیں ہم یہی دعا اور یہی نسخہ بتاتے ہیں اور ان کو یہاں بٹھا کر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سمجھاتے ہیں بھی ہیں اور اس چیز پر عمل بھی کراتے ہیں جس سے ان کے سینے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں، اور وہ عمل یاد الہی ہے۔ اس محفل کی غرض و غائز یہی ہے کہ ایسے سارے لوگ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کریں تاکہ شیطان نفس کی وجہ سے جو ان کے اندر زنگ، غبار اور آلودگی ہے وہ دور ہو جائے اور ان کے سینے پاک ہو جائیں، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے سینے منور ہو جائیں، اور اس طرح وہ دونوں جہانوں کے غموں سے آزاد ہو کر دونوں جہان کی خوشیاں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔